حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی منقبت اور آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت، جس میں روئے زمین کا کوئی بندہ آپ کے برابر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، آپ کی دو لخت جگر یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو صرف اہل سنت کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے، اہل سنت کی تمام کتابیں، مصادر اس سے بھرے پڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ اہل تشیع کی بھی جملہ کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ چنانچہ میں اس وقت میں پنج تن پاک کی نسبت سے 5 کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سب سے پہلا حوالہ شیخ طوسی کی کتاب رجال کشی میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 223 ہے۔ شیخ طوسی اس میں بیان کرتے ہیں کہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو العاص و عثمان ابن عفان، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کیا، یعنی حضرت زینب کا نکاح، اور حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا، یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے علاوہ یہ قرب الاسناد میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ بھی اہل تشیع کے مصادر میں سے ایک بہت بڑی کتاب ہے جو 3 صدی میں لکھی گئی، شیخ ابو العباس عبداللہ بن جعفر، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 9 ہے۔ اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ ولدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خدیجت، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ کے بطن سے اولاد پیدا ہوئی، اس میں قاسم ہیں، طاہر ہیں، ام کلثوم ہیں، رقیہ ہیں، فاطمہ ہیں اور زینب ہیں۔ فتزوج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ علیہ السلام، تو پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کیا۔ وتزوج ابو العاص من زینب، اور حضرت ابو العاص نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا، حتی ہلاکت، یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہو گیا۔ وزوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکانہا رقیہ، پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ان کی جگہ پر حضرت رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان کا نکاح کیا۔ یہ دوسری کتاب ہے، یہ مجالس المومنین قاضی نور اللہ کی، جلد اول ہے، ایران کا چھپا ہوا چھاپا میرے پاس موجود ہے، فارسی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت مولائے مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، انہوں نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو جب نکاح کیا تو اس کی دلیل دیتے ہوئے قاضی نور اللہ مجالس المومنین صفحہ 204 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی دختر با عثمان داد، ولی دختر با عمر فرستاد، کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ولی یعنی حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرکیف اس سے 2 باتیں ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے داماد ہیں، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا کے داماد۔ یہ میرے پاس چوتھی کتاب منتہی الاعمال، اس کا پہلا جز ہے، پہلی جلد ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 151 ہے، منتہی الاعمال کے اندر، اس میں یہ روایت موجود ہے
منتہی الاعمال میں، اور اس کے مصنف کا نام شیخ عباس قمی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح کیا۔ تزوج عثمان بن عفان ام کلثوم حتی ہلاکت، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا، یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکانہا رقیہ، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کی جگہ حضرت رقیہ کا نکاح کیا۔ اور یہ کوئی ربیبہ نہیں تھی، بلکہ یہ کتاب گواہی دے رہی ہے شیخ عباس قمی کی، وہی عبارت جو اس سے پہلے قرب الاسناد کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، وہی عبارت یہاں پہ موجود ہے کہ ولیدہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر وفاطمہ وام کلثوم ورقیہ وزینب، یعنی سرکار علیہ السلام کی یہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے 2 کا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ یہ تذکرۃ الائمہ، یہ شیخ مجلسی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 26 ہے، اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کے ساتھ رسول اللہ کی محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح سے ان کے شرف، ان کی فضیلت اور ان کی برتری اور تفوق کو آپ مانتے ہیں، تو جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کی فضیلت کے قائل کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ بغض و کینہ، عداوت کیوں رکھی جاتی ہے؟ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ مولا جس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، اے پاک پروردگار وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو سرکار علیہ السلام کی یہ دعا مستجاب ہے، اس لیے رسول اللہ کے داماد پر جو لعن کرے، تان کرے، سب و شتم کرے، دراصل وہ رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو اذیت پہنچا رہا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی 2 بہنیں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبی، گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔